السلام علیکم، ویلکم ٹو بی یو ویب ریڈیو، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ رمائزہ اظہر، اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے پروگرام فیکلٹیز کارنر، جس میں ہم فیکلٹی اور ٹیچرز کے بارے میں زیادہ اچھے سے جانیں گے۔ ٹیچر جو ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، لیکن ٹیچرز وہیں رہ جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینئر پروفیسر BS ڈپارٹمنٹ بحریہ بزنس اسکول، پروفیسر ڈاکٹر عامر فیروز شمسی۔ السلام علیکم سر، ویری مچ تھینک یو کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اینڈ ویلکم ٹو بی یو ریڈیو۔ تو سب سے پہلا میرا آپ سے یہی کویشچن ہے کہ آپ کو بحریہ یونیورسٹی میں کام کرتے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ بحریہ یونیورسٹی میں اگر میں اپنے سٹارٹنگ سے بات کروں 2009 سے، تو اس حساب سے تو مجھے تقریباً 15 سال ہو گئے، لیکن 15 سالوں میں 6 سال کا ایکسپیرینس ایسا تھا کہ جس میں بحریہ سے گیا، انڈسٹری گھوم کر واپس آیا، تو یوں اگر میں ملا کے بات کروں تو تقریباً 10+ ایئرس مجھے ہو گئے۔ تو سر کلاس میں تو آپ کے ساتھ بہت ریپڈ فائر سیشنز ہوتے ہوں گے، لیکن ہم آج ایک بڑا مزے کا ریپڈ فائر سیشن کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک کوئی کویشچن کروں گی، آپ نے فوراً ون ورڈ آنسر کرنا ہے۔ تو مارننگ کلاسز اور آفٹر نون کلاسز؟ مارننگ۔ اوکے، ریسرچ اور ٹیچنگ؟ دونوں۔ واٹس دا لاسٹ TV شو اور سیریز یو واچڈ؟ سلطان صلاح الدین۔ اوکے، آن لائن کلاسز یا آن کیمپس لرننگ؟ آئی ایم کمفرٹیبل وتھ بوتھ۔ اسٹرکٹ گریڈنگ یا فلیکسیبل گریڈنگ؟ فلیکسیبل گریڈنگ۔ وائٹ بورڈ اور پاور پوائنٹ؟ دونوں۔ اور آپ اپنے لیکچرز میں سب سے زیادہ کون سا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ میں اپنے لیکچر میں کوشش کرتا ہوں قرآن کو زیادہ سامنے رکھوں۔ اوکے، کافی یا چائے کلاس سے پہلے؟ کافی۔ اچھا سر، جیسے ایک بہت ڈفرینٹ کریئر چوائسیز ہوتی ہیں جب ہم اسٹارٹنگ میں ہوتے ہیں، تو آپ نے اسی کریئر کو کیوں چوز کیا؟ اچھا سوال ہے۔ میٹرک کے بعد سے میں مستقل پرائیویٹ ٹیوٹر کی حیثیت سے گھروں میں جا کے پڑھاتا تھا۔ میں نے اپنے کیریئر کا سلیکشن ACMA سے شروع کیا تھا۔ میرے ٹیچر نے مجھے کاؤنسل کیا اور انہوں نے کہا کہ تم میں جراثیم ہیں ایک اچھے ٹیچر بننے کے، تو تم اس کیریئر کو کیوں نہیں آپٹ کرتے۔ پھر کوچنگ سینٹر سے، اور پھر کوچنگ سینٹر کے بعد جب میں نے کراچی یونیورسٹی سے گولڈ میڈل لیا، تو وہاں سے پھر میں نے اپنے یونیورسٹی کیریئر کا آغاز کیا 1998 سے، اور اس وقت سے میں بنیادی طور پر ایکڈیمک سے وابستہ ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے توفیق دی انڈسٹری میں پروجیکٹ بیسس کے اوپر ریسرچ کنسلٹنسی۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ سارے ایکسپیرینسز ہمیں موقع دیتے ہیں کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرنے کا، تاکہ اس سے ہماری بھی ڈیولپمنٹ ہو اور اسٹوڈنٹس کی بھی۔ تو کوئی ایسی اچیومنٹ ہو آپ کی ایکڈیمک کریئر میں جس پہ آپ بہت پراؤڈ ہوں؟ آنیسٹلی اسپیکنگ بہت ساری ہیں، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے اور اطمینان ہے کہ میں نے اپنے کیریئر میں جن جن چیزوں کا سلیکشن کیا، اللہ نے مجھے اس میں کامیابی دی، چاہے وہ بحیثیت ریسرچر ہو، چاہے وہ بحیثیت کنسلٹنٹ ہو، ٹرینر ہو، یا بحیثیت استاد کے ہو۔ میرا پہلا پیشن PhD تھا، اور جب میں نے PhD کیا تو میں نے یہ سوال اپنے آپ سے کیا کہ اب میرے لیے کوئی نئی منزل ہونی چاہیے، اور میں نے اپنے لیے ایک نئی منزل کا تعین کیا کہ میں ڈیولپ کروں گا لوگوں کو اور اداروں کو۔ تو سر ہم نے آپ سے باتیں کی، لیکن ابھی ہمارے ساتھ آپ کے ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں، ایک PhD اسکالر ہیں رابل شوکت، اور ہم ان سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ آپ ایز اے ٹیچر انہیں کیسے لگتے ہیں، اور ان کا آپ کے بارے میں کیا اوپینین ہے۔ اللہ مالک۔ السلام علیکم مس رابل، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آئی ایم گڈ، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن۔ اچھا، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سر شمسی، اور ہم ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ایز اے سر وہ کیسے انسان ہیں، اور آپ کا ان کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ سب سے پہلے سر کے بارے میں بات کرنا ایک ایسی بات ہوگی کہ سر از مور آف لائک اے ہیومن رادر دین اے ٹیچر. Whenever I go up to him for any advice, either related to my research or even to the personal problems, he is always there to listen to me and provide me the most available solution for it. Because بہت کم ایسے ٹیچرز ہوتے ہیں جو آپ کو سنیں اور آپ کی بات کو سمجھیں. So this is something I really like about my Sir Shamsi. اچھا، سر کے بارے میں تھوڑا سا ہم فن کویشچنس میں جاتے ہیں کہ وہ سیریس سی نیچر کے ہیں یا کلاس میں تھوڑے فرینڈلی نیچر کے ساتھ رہتے ہیں؟
Sir has always been very friendly. I was his student back then. تو سر کا جب بھی کلاس ہوتی تھی تو موڈ ہمیشہ لائٹ ہی ہوتا تھا چیزوں کو لے کے. He takes the class in a very fun way rather than being very strict teacher. تو سر یہ کلاس آپ اٹینڈنس کے لیے لیتی تھی یا خود شوق سے جاتی تھی کہ کلاس لینی ہے سر کی؟ بالکل کلاس اٹینڈنس کے لیے تو ہر اسٹوڈنٹ ہی لیتا ہے, بٹ سر کی کلاس ہم نے مس اسی لیے نہیں کی کیونکہ وہ کلاس ایک اسٹرکٹ کلاس روم ماحول نہیں ہوتا تھا, ایک فن وے آف لرننگ ہوتی تھی فرام بوتھ ہینڈس. اچھا سر, کہ اب باقی جیسے اسٹوڈنٹس اور بھی نئے بیچز آتے ہیں تو آپ ان کو کیا بتانا چاہیں گی سر کے بارے میں کہ وہ خوشی خوشی سر کی کلاس لینا چاہیں؟ ڈیفینیٹلی سر کے کورس میں رجسٹر ہونا بہت ضروری ہے, بیکاز یو ول لرن a lot of not only just the content of the course but a lot of the good life advices from him, and he is not like a typical teacher to go for, so definitely they should sign up for his courses. اوکے, تھینک یو سو مچ رابل, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ فار یور You are ٹائم. most welcome. Thank you, good day. Allah Hafiz. اللہ حافظ. تو سر ہم نے آپ سے تو بات کی, ہمارے ساتھ ابھی ہم نے جیسے آپ کے اسٹوڈنٹ سے بات کی, اب ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کی کولیگ مس عائشہ شیخ, تو ہم تھوڑی سی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مس عائشہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ الحمد للہ. ہمارے ساتھ آپ کے ہی کولیگ آج موجود ہیں سر شمسی. ہم نے ان سے کافی باتیں کی ہیں, لیکن ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایز اے کولیگ وہ کیسے ہیں. تو سب سے پہلے میرا یہی سوال ہے کہ آپ کتنے عرصے سے ان کو جانتی ہیں؟ میں سر شمسی کو جانتی ہوں فرام بیک 2021. اچھا, اگر آپ نے ایز اے کولیگ ان کی پرسنالٹی کو ایک ورڈ میں ڈیفائن کرنا ہو تو آپ کیسے کریں گی؟ ہی از اے گریٹ مینٹور. نو میٹر کوئی بھی ایشو ہو, کوئی بھی چیز ہو, ہی از اے ون پرسن جن کے پاس سولوشن ہمیشہ ہوتا ہے. اگر آپ نے ان کی نیچر کو ڈیفائن کرنا ہو ایز اے کولیگ تو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گی؟ نیچر, ان کا نیچر ایسا ہے کہ کوئی بھی پرابلم آتی ہے پہلے تو ہوتا ہے نا, لوگ پینک ہو جاتے ہیں, پر میں نے کبھی ان کو پینک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ بڑا کام ہو کے ہر چیز کا سولوشن آرام سے نکال دیتا ہے. تو ان کی یہ بیسٹ کوالٹی ہے. تو سر کافی ساری تعریفیں ہو گئی ہیں آپ کی, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ میں عرف عام میں کہتے ہیں پگلی رلائے گی کیا, تو میں یہی کہوں گا, لیکن مجھے ساتھ ساتھ ڈر بھی لگتا ہے اور احساس بھی ہوتا ہے اس پریشر کا, اس برڈن کا جو میرے شولڈرز پر ہے. اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اچھی بات کرنا شاید بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اس کیریکٹر کو کیری کرنا اور اس کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانا وہ بہت مشکل ہے, اور انسان یہ بغیر اللہ کی مدد کے اور صاف نیت کے کر نہیں سکتا. یہ میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے نیت بھی صاف دی اور مجھے توفیق دی کہ میں ان رازوں کو سمجھ سکوں کہ جب کوئی انسان میرے پاس آتا ہے تو وہ خود نہیں آتا, اسے اللہ نے بھیجا ہے, اور جب کسی کو اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہے, اور میں اس کو اپنی بیسٹ کیپیسٹی میں کیسے سرو کر سکتا ہوں. یہ میری زندگی کی فلاسفیز میں شامل ہے جس کو اکثر لوگ پسند نہیں کرتے, لیکن میرے رب کا احسان ہے کہ مجھے اس نے اس نیکی کی ودیت کی اور میں اس پر گامزن ہوں. اوکے, تھینک یو سو مچ مس عائشہ آپ کے ٹائم کے لیے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. یہ تھی ہماری کالز آپ نے سنی. تو اگر بحریہ یونیورسٹی کی بات کریں, آپ کا ڈپارٹمنٹ بی ایس ڈپارٹمنٹ سے آپ, تو آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے جو اسٹوڈنٹس اس ڈپارٹمنٹ میں آنا چاہتے ہیں ان کو کیا ریکمینڈ کریں گے, انہیں آنا چاہیے یا کس طرح کی اسکل سیٹ ہونا چاہیے ان کے پاس کہ وہ اس ڈپارٹمنٹ میں آئیں؟ دیکھیں, آنا تو چاہیے. ایک بات یاد رکھیں, دنیا میں کوئی کام کرنے کے لیے اس کو سیکھنا ضروری ہے. جب ہم بزنس ایڈمنسٹریشن کی یا مینجمنٹ سائنسز کی بات کرتے ہیں, چاہے کوئی انجینئر ہو, چاہے کوئی ڈاکٹر ہو, بزنس از پارٹ اینڈ پارسل. اس میں کامیابی کے لیے صرف ایڈمیشن لے کر ڈگری حاصل کرنا, اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ڈگری مل گئی تو میں کامیاب ہو گیا, نہیں, یہ قطعی ممکن نہیں ہے. اس کے لیے جو ریکوائرڈ اسکلز ہیں, جو کیپیسٹیز ہیں, چاہے وہ سافٹ اسکلز ہوں, چاہے وہ ہارڈ جسے ہم ٹیکنیکل اسکلز کہتے ہیں, جب تک دونوں پہ کمانڈ نہیں ہوتی اس وقت تک گریجویٹ ہونے کے بعد بھی وہ کامیابیاں نہیں مل سکتی جو کہ ایک بزنس گریجویٹ کو ملنی چاہیے. آپ کے اس توسط سے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیں, تعلیم ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. جہاں پر ادارے اتنے مصمم اقدامات کرتے ہیں, اتنے مضبوط اقدامات کرتے ہیں جس میں سسٹمز کی ڈیولپمنٹ,
ٹیکنالوجی کی اویلیبلٹی، فیکلٹی کا ارینجمنٹ، کلاس رومز، لیکن وہاں رول اسٹوڈنٹس کا اور پیرنٹس کا بھی ہوتا ہے. پیرنٹس کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور اسٹوڈنٹس کو اپنے آپ سے اور اپنے مستقبل سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ اسٹوڈنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے انیشیٹو لیتا ہے. اس کو اپنی فتح کے لیے جن کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کوششیں اس نے خود ہی کرنی ہوتی ہیں، اور یہی ہم انکلکیٹ کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ تم نے آگے بڑھنا ہے، یہ تمہاری زندگی ہے، اس کے لیے محنت تم نے ہی کرنی ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ جو بزنس مین ہوتا ہے وہ بزنس مین کوالٹیز لے کے ہی پیدا ہوتا ہے، تو وٹ از یور اوپینین ان دس؟ دیکھیں، اس میں آنیسٹلی اسپیکنگ دو طرح کے اسکول آف تھاٹس ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بزنس مین از لائک اے لیڈر، یہ بورن ہوتے ہیں، پیدائشی ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میڈ ہوتے ہیں، ان کو بنایا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ دوسری بات میں وزن ہے. بورن کچھ نہیں ہوتا، جس طرح میں نے کہا ہر شخص کو اللہ نے عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے اور سب کو دیا ہے، لیکن یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی خصوصیات کو کب کیسے ریئلائز کرتے ہیں اور اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں. اوکے سر، جیسے اب کلاسز یا آپ نے اتنی ساری کلاسز لی ہوں گی، اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہوگا ڈفرینٹ بیچز کے، کبھی کسی کلاس نے یا کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے آپ پہ ایک لاسٹنگ امپیکٹ چھوڑا ہو کہ آپ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہوں؟ ایک بڑے حسن اتفاق میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا بحریہ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ایکسپیرینس جنرل رہا ہے. میں نے کراچی کا کوئی بزنس اسکول ایسا نہیں ہے کہ جس میں یا تو میں نے پڑھا نہ ہو یا پڑھایا نہ ہو. بحریہ یونیورسٹی کے ساتھ میں اپنا ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بحریہ کے جب ہم اسٹوڈنٹس کو کلاس میں دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ایوریج لگتے ہیں، لیکن جب وہ گریجویٹ ہو کے 3 سے 5 سال کے بعد واپس آتے ہیں تو ان میں بڑا ڈراسٹک چینج ملتا ہے. میرے پاس اللہ کا شکر ایک طویل لسٹ موجود ہے ایسے اسٹوڈنٹس کی کہ جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. کل میرے پاس ایک میرے اسٹوڈنٹ آیا اور وہ اس وقت ایز این انٹرپرینیور کام کر رہا ہے، سینٹرل ایئر کنڈیشننگ سسٹم میں کام کر رہا ہے. عبدالغنی اس کا نام ہے. اور اس نے یہ بتایا کہ سر، میں نے انڈسٹری میں جو گروز تھے نہ صرف ان کے ساتھ کمپیٹ کیا بلکہ انہیں بیٹ کیا. ٹپال، اینگرو، اور اس نے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے کلائنٹس کا نام بتایا. سر، یہ وہ کلائنٹس ہیں کہ جہاں پر انڈسٹری کے جن کے 40 سال کا ایکسپیرینس تھا ان کو میں نے نہ صرف کمپیٹ کیا اور بیٹ کیا، اور اس نے وہ اپنا کام شروع کرتے ہوئے صرف 5 سال ہوئے تھے. تو جو گوہرے نایاب ہوتے ہیں ان کو صرف ایک کلک کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس اپرچونٹی کو اویل کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کیا کیا نہیں کر گزرتے. اور میں آپ کو بتاؤں، وہ کلاس میں بلو ایوریج تھا. تو اگر بلو ایوریج کین ٹچ دا اسکائز، تو جس کے پاس عقل سلیم ہے اور کیپیسٹی ہے وہ کیا کیا کچھ نہیں کر گزرتے. اچھا سر، فیلئر کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے، اور اگر اسٹوڈنٹس کو فیلئر کو فیس کرنا پڑتا ہے تو ان کی کیا اپروچ ہونی بہت چاہیے؟ آسان ہے. فیلیور از ناٹ ایٹ آل اے فیلیور. ہم جیسے فیلیور کو پرسیو کرتے ہیں، فیلیور از این اپرچونٹی ٹو لرن مور. شاید ہم نے اس طرح سے نہیں سیکھا جس طرح ہمیں سیکھنا چاہیے تھا، اینڈ دیٹس آل. اگر ہم اس کوائن کو فلپ کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس طرح سے نہیں سیکھا جس طرح سے ہمیں سیکھنا چاہیے تھا. تو سمپل، ہمیں اور سیکھنے کی ضرورت ہے اور ہم اور سیکھتے ہیں. ہر آسپیکٹ کو جتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں، انسان کی سوچنے کا انداز یا تو وہ انسان کو کامیاب بناتا ہے ایٹ دی اینڈ، یا اس کو ناکام کرتا ہے. ناکامی کسی انسیڈنٹ کا نام تو ہو سکتا ہے جو کہ ہم غلطی سے دیتے ہیں، لیکن یقین کریں اس ناکامی کے بغیر آپ کامیابی کو انجوائے بھی نہیں کرتے. یہ ایک سفر ہے اور ہمیں اس سفر میں مشکلات آتی ہیں، اور ہمیں یہی دیکھنا چاہیے کہ فیلیور کبھی بھی فیلیور نہیں ہوتا. اٹ از نتھنگ بٹ a realization that we learnt less and we have to do more.
سر کبھی اگر آپ کو کسی ہسٹوریکل فگر جو آپ کی ہی فیلڈ کے ہوں ان کے ساتھ 30 منٹ کی کانورسیشن کرنی ہو تو وہ کون ہوں گے اور آپ ان سے کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میرے استاد نہ صرف میرے بہترین دوست رہے، لیکن میں سب سے زیادہ انجوائے ایون اپنی فیملی میں بھی اپنے استاد کے ساتھ انجوائے کرتا ہوں. حالانکہ یہ ایک بڑا اسٹیٹمنٹ ہے، شاید میری زوجہ سن لے تو وہ ناراض ہوں، لیکن یہ بڑا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جتنا میں انجوائے اور جتنی میری لرننگ ہوتی ہے، اور اس وقت میرے سارے حواس جاگ رہے ہوتے ہیں کہ جب میں اپنے اساتذہ کے ساتھ کسی محفل میں ہوتا ہوں، بہت احتیاط کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، لیکن یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ جس میں ہمتاً سیکھ رہا ہوتا ہوں. اچھا سر، اسٹوڈنٹس جیسے پڑھ رہے اکیڈیمکلی تو پرفارم کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کو پریکٹیکل ایکسپیرینس چاہیے تو اس کے لیے آپ کیا ان کو ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں، بڑا سمپل سا ہے. اگر آپ صرف اسٹوڈنٹ ہیں اور 100% اسٹوڈنٹ ہیں، اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، آپ چیزوں کو ویژولائز کریں. آپ اگر کوئی کانسیپٹ کلاس میں ٹیچر آپ کو بتاتا ہے، یہ آپ کے تئیں اور آپ اس کو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، آپ ویژولائز کریں. اللہ نے جو آپ کو دماغ دیا ہے یہ اتنی پاورفل مشین ہے کہ اس کی ریئلائزیشن شاید پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہمیں نہیں ہوتا. آپ ویژولائز کریں یہ کانسیپٹ ہے، اس کی ریئل لائف اپلیکیشن کیا ہے، میں اگر ریئل لائف میں ہوں گا تو میں اس کانسیپٹ کو کیسے اپلائی کر سکتا ہوں، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے. اٹ از اے مینٹل ایکسرسائز. جتنا آپ ویژولائز کریں گے، جتنا آپ اس کو دماغی طور پر اس کو سمجھیں گے اور دماغی طور پر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی آپ سیکھتے ہیں. میں آپ کو اس پلیٹ فارم کے تھرو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. دنیا میں بہترین سیکھنے کا طریقہ سکھانا ہے. دنیا میں بہترین سیکھنے کا طریقہ سکھانا ہے. اور ہم اسٹوڈنٹس کو یہ کہتے ہیں، میری پریکٹس یہ ہے، جب میں کلاس میں کوئی کانسیپٹ بتاتا ہوں تو میں اسٹوڈنٹس کو 3 سے 5 منٹ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ کنسیو کرو جو تم نے سیکھا اور اپنے برابر والے کو بتاؤ، اور برابر والا کنسیو کرے کہ اس نے کیا سیکھا اور وہ تمہیں بتائے. اور اگر تمہارے نوٹس اور تمہاری کمیونیکیشن میچ کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم نے سیکھا، اور اگر تمہاری میچ نہیں کرتی تو تم نے نہیں سیکھا. اگر کوئی کوسچن ہے تم مجھ سے بعد میں پوچھو، پہلے برابر والے سے پوچھو. فلسفی کیا ہے؟ ہم سب سے زیادہ اس وقت سیکھتے ہیں جب ہم سکھاتے ہیں بحیثیت استاد کے. ہم ٹیچر کیا کرتے ہیں، میں کیا کرتا تھا، اور میں نے اپنے استاد سے یہی سوال کیا اور وہ انہوں نے مجھے کیا جواب دیا، کہ جب میں کسی کانسیپٹ کو پڑھتا ہوں کہ میں نے لیکچر پریپیئر کرنا ہے، تو میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے ویژولائز کرتا ہوں کہ میں کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کانسیپٹ اس طرح بتاؤں گا، ان مثالوں کے ساتھ بتاؤں گا. نو وٹ آئی ایم ڈوئنگ، میں ابھی کلاس میں نہیں گیا، لیکن میں ویژولائز کر رہا ہوں کہ میری کلاس کیا ہوگی، میری آڈینس کیا ہوگی، اس کی سٹنگ ارینجمنٹ کیا ہوگی، میں نے ان کو کیا بتانا ہے، اور کیا پاسبل کوسچنز وہ کر سکتے ہیں اور اس کے کیا جواب ہوں گے. یہ چیز مجھے اتنی پریپیئر کر دیتی ہے، اتنا تیار کر دیتی ہے، پھر کلاس میں ہونے والے غیر متوقع سوالات کے بھی ہم جوابات کو ہینڈل کر سکتے ہیں. لیکن اس میں سیکھنے کا اسپیکٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور لاسٹ کویشچن میرا آپ سے یہی ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو آج آپ کو سن رہے ہوں گے ان کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے ایز اے ٹیچر، یا ایز این آگے انہوں نے لائف میں اور بھی بہت سارے مقامات پہ جانا ہے، تو ان کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے آپ؟ 2 چیزوں پہ بھروسہ رکھیں، ایک اللہ پر، ایک اپنے آپ پر. اپنی منزل کو سیدھا اس کا فیصلہ کریں کہ کس منزل پہ جانا ہے، رب پہ بھروسہ کریں اور اپنی پوری کوشش لگائیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ آپ کو ناکام چھوڑ دے گا، آپ یقیناً کامیاب ہوں گے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور مجھے امید ہے کہ جو ہمیں اسٹوڈنٹس یا ویورز ہمیں دیکھ رہے ہوں گے انہیں بھی بہت اچھا لگے گا. جزاک اللہ. آئی ہوپ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا، آپ نے اسے انجوائے کیا ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.